أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما ولما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو وہ پکارتا ہے ہمیں اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے بریکٹ میں، یا بیٹھے ہوئے قائدن، یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے۔ پھر جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف تو یوں گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے نہیں پکارا تھا ہمیں اس تکلیف ہٹانے کے لیے جو پہنچی تھی اسے۔ اسی طرح خوبصورت کر دیے گئے، مزین کر دیے گئے یا خوبصورت کر دیے گئے حد سے گزرنے والوں کے لیے، مسرفین مانا حد سے گزرنے والے، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب یہاں پر انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کبھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اس تکلیف کے لیے، جو اپنے اس کی ہٹائی تکلیف۔ اور اسی طرح جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، گزرنے والے، ان کے لیے یہ اعمال خوبصورت بنائے گئے ہیں، شیطان نے بنائے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کو تکلیف آتی رہتی ہے اور وہ تکلیف کا دور گزر گیا، اب تمہارے لیے سب کچھ آسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب آیت کا ہے کہ رنج و راحت، غم و خوشی اور دکھ اور سکھ میں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کی نعمت ملی تو شکر کرے، اور کہیں تھوڑی تکلیف سامنے آئے تو صبر کرے، صبر سے پھر وہ تکلیف دور ہو جائے، ہمیشہ تکلیف نہیں رہتی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا ان امتوں کو جو تم سے پہلے تھی، جب انہوں نے ظلم کیا ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلیلوں کے ساتھ اور وہ ایمان نہ لا سکے، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہیں۔ آیت میں بتایا گیا ہے کہ تم سے پہلے بھی جو لوگ ظلم و زیادتی کرتے رہے، دوسروں پر بھی اپنے آپ پر بھی، اول تو آدمی کا ظلم اپنے آپ پر بھی ہوتا ہے، اگر دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ پر ہی ظلم ہے۔ زیادتی دوسرے پر ہوتی ہے تو پکڑ تو اس کی ہوگی نا، اس کے دے، اور اپنے کھاتے میں وہ گناہ جمع کر رہا ہے، اپنا رجسٹر کالا کر رہا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اپنے آپ پر آدمی ظلم کیا ہے؟ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظلم کرتے تھے اپنے آپ۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے جو سمجھنا چاہیے کہ آدمی دوسروں کو تو ظالم کہتا ہے
لیکن خود اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ میں ظلم کتنا کرتا، میں کیا کرتا. میں نے تو ظلم نہیں کیا. ظلم کا مطلب مار پیٹ نہیں ہے. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جہاں پر رکھنی چاہیے وہاں اس نے نہیں رکھی تو یہ ظلم ہے، یہ عدل کے خلاف ہے. ٹوپی سر پر پہننے کے لیے اگر کوئی پیر میں پہنے گا تو یہ ظلم ہے. جوتے پیر پر پہننے کے لیے ہے، اگر سر پر پہنے گا تو یہ ظلم ہے. جو چیز جس چیز کے لیے، یہ عدل اس کو کہتے ہیں، انصاف اس کو کہتے ہیں. جو چیز جس چیز کے جہاں جس کے لیے بنی ہے اس کو وہی ہونا چاہیے. اب فطرت ہمارے ہاں تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے جگہ پر ہو، اس لیے ہم پریشان، آئے دن پریشان. ہم تو سورج نکلتا ہے پریشانی کے ساتھ، ہمارا غروب ہوتا ہے پریشانی کے ساتھ. عادی بن گئے ہیں اور کر بھی کچھ نہیں سکتے، رونے دھونے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کر بھی نہیں سکتے. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. پھر ہم نے بنایا تمہیں جانشین زمین میں ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. قومیں آئیں، تباہ ہوئی، برباد ہوئی، اس کے بعد دوسری قومیں آئیں کی جگہ پر، ان کی بھی آزمائش ہوئی. اللہ فرماتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ پھر تم نے ان سے سبق لیا یا نہیں لیا. اچھا، ہم نے بحیثیت مسلم امہ کے سبق کبھی نہیں لیا ہے، ابھی تک سبق نہیں لیا، ہم نے سبق نہیں لیا. انفرادی طور پر کام ہوتے رہے، اجتماعی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں بنو امیہ سے لے کر بنو عباس، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے خاندان بنو بویہ اور دوسرے بھی آئے، پھر عثمانی حکومت آئی، اس کے بعد یہاں مغلوں کا دور تھا. یہاں کہیں بھی بہرحال ہم نے تاریخ سے سبق نہیں لیا. اللہ رحم فرمائے، کیا کریں. چلیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں واضح، کھلم کھلا واضح، یہ تفصیل کے ساتھ، بینات منا تفصیل کے ساتھ، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، تو لے آ کوئی اور قرآن اس کے علاوہ، یا بدل دو اس کو. آپ کہہ دیجئے نہیں ہے لائق میرے لیے کہ میں بدل دوں اسے اپنی طرف سے. میں نہیں اتباع کرتا مگر اس چیز کا جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے. کافر مطالبہ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، یہ ایک بہانے باز لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اس قرآن کو بدل دو، کوئی اور قرآن لے آؤ. تو اور بھی قرآن آتا تو تم وہی بات کرتے، پھر تیسرے کا پھر چوتھے کا مطالبہ کرتے، یا اس کو کچھ بدل دو ہماری خواہشات کے مطابق. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میری کیا مجال ہے کہ میں قرآن کو بدل دوں.
میں تو وہی کا اتباع کرتا ہوں جو وہی میری طرف کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، میں اس کا اتباع کرتا ہوں۔ اور میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ یہ ایک دلیل ہے قرآن کے کلام الہی ہونے کی، کہ کوئی رسول، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اپنی طرف سے انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں نہ کر سکتے، نہ ان کو حکم، نہ ان کی مجاز ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعدنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انك رؤوف رحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔